الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 15 شعبان کی رات آنے والے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر 27 رمضان تک اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں، صبح و شام قبولیت دعا کا وقت ہوگا، یہ مجھ سے مانگیں. جو میرے دربار میں اپنی مشکلات لے کر آئے گا میں ان کو آسان کر دوں گا، جو پریشانیاں لے کر آئے گا میں ان کو ختم کر دوں گا. یہ اپنے بندوں کو اپنے حال احوال سنانے کا موقع دیا. 27 رمضان کو جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے دے دیا جاتا ہے. گویا آج کی رات اس آنے والے سال کے بجٹ پر نظر ثانی کی آخری رات ہے، یوں سمجھ لیجیے. جو چاہے میں بے اولاد ہوں اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے وہ مانگے. جو سمجھے کہ میں پریشان حال ہوں اللہ سے مانگے. جو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے. جو سمجھے میں مقروض ہوں وہ اللہ سے مانگے. جو سمجھے میں بیمار ہوں وہ اللہ سے صحت مانگے. آج مالک الملک سے مانگنے کی رات ہے. وہ ہستی جو چاہے تو بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے. ایک لمحے کے فیصلے میں ایک شقی کو سعید بنا سکتی ہے. اور ہم آج اس مالک الملک کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں. اس وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. اس دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں. ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں مخلوق ہوئی ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے اس پروردگار سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں تم اپنی زندگی کو میرے طریقے پر اپنا لو، تم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بندے بن جاؤ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے اس طریقے کا نام دعا ہے. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے یہ طریقہ بتایا تاکہ اپلیکیشن بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ جی مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا. چنانچہ آج کی رات اسی دعا کے بات ہوگی
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے۔